بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ روزے کی حالت میں کھانا پینا، بیوی سے ملنا جیسے جائز کام بھی ناجائز ہو جاتے ہیں۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پورے رمضان کے مہینے میں ہی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے، بلکہ آپ افطاری کے بعد سے لے کر سحری کرنے کے بیچ تک ایسا کر سکتے ہیں۔ صرف روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ مگر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری ہو جائے تو کیا کریں؟ یعنی کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لے تو ایسے شخص کے لیے دنیا میں کیا سزا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے شخص کا واقعہ بھی آپ کو بتائیں گے جس نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی۔ پھر اس شخص کے ساتھ میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، روزے کی حالت میں جس طرح کھانے پینے سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح سے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے دور رہو، یعنی کہ جمع نہ کرو، اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب بھی ہوگا۔ اس کے تعلق سے ایک چھوٹا سا واقعہ پہلے سن لیں، اس لیے کیونکہ اس کا جواب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہاں تو دوستو، ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر بہت ہی زیادہ رونے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تجھے کیا ہوا ہے؟ تو رو کیوں رہا ہے؟ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں برباد ہو گیا، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا اور اب مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں نے یہ کیا کر لیا۔ اے اللہ کے نبی، اب میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں، آپ مجھے کچھ ایسا فرما دیں کہ میری بخشش ہو جائے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، اے شخص، تو نے ایسا کون سا گناہ کر لیا ہے جس کی وجہ سے تو اتنا رو رہا ہے؟ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی غمزدہ ہو گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، تو نے یہ کیا کر دیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے؟ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، معلوم تو تھا مگر میں اپنے نفس پر قابو نہ کر سکا اور مجھ سے یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اب آپ میرے لیے کچھ ایسا کر دیں کہ میری بخشش ہو جائے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اے شخص، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اب تجھے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ تو وہ شخص پوچھنے لگا، یا رسول اللہ، اس کے لیے مجھے کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اے شخص، اس کے لیے تجھے ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا، یعنی کہ تم کسی ایک غلام کو خریدو اور پھر اسے آزاد کر دو، تمہارے اس گناہ کا یہی کفارہ ہوگا۔ تو یہ سن کر وہ شخص حیران ہو اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے خود اپنی ساری زندگی لوگوں کی غلامی کرنے میں گزار دی، مجھے تو خود کسی نے خرید کر آزاد کیا ہے، میں کس طرح سے کسی غلام کو خرید کر اس کو آزاد کر سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں کسی غلام کو آزاد کر سکوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اے شخص، اگر تم کسی غلام کو آزاد نہیں کروا سکتے تو تم ایسا کرو، تم لگاتار 60 روزے رکھ لو، مگر یاد رکھنا روزے لگاتار ہونے چاہیے، بیچ میں ایک بھی روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر بیچ میں کوئی ایک بھی روزہ چھوٹ گیا تو پھر سے تمہیں پورے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہارا یہ گناہ اللہ کی بارگاہ میں معاف ہو جائے گا۔ تو یہ سن کر وہ شخص پھر سے حیران ہو اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے ایک روزے کا یہ حال ہے کہ میں ایک دن اپنے نفس پر قابو نہ کر سکا، تو پھر میں لگاتار 60 روزے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اے اللہ کے نبی، میں یہ کام بھی نہیں کر پاؤں گا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں لگاتار 60 روزے رکھ سکوں، اس لیے یا رسول اللہ، آپ مجھے کچھ اور فرما دیجیے، مجھ سے یہ کام بھی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے شخص،
اگر تم ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایک اور راستہ ہے۔ اگر تم کسی غلام کو آزاد نہیں کر سکتے، اگر تم لگاتار 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتے، تو تم ایسا کرو کہ تم 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دو، تمہارا کفارہ ہو جائے گا۔ تو یہ سن کر وہ شخص پھر سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری حالت ایسی ہے کہ اگر ہمیں صبح کو کھانا مل جائے تو شام کو بھوکا سونا پڑتا ہے، اور اگر شام کو کھانا مل جائے تو صبح کو بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ میں 60 مسکینوں کو کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ، میرے اندر ان کاموں کو کرنے کی طاقت نہیں ہے، آپ مجھے کچھ اور راستہ بتائیں کہ میرا یہ گناہ معاف ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہیں رکے رہو۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کھجور کی ایک ٹوکری لائی گئی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، اسے لے جاؤ اور جا کر اپنے قبیلے میں، اپنے علاقے میں جو غریب لوگ ہیں، جو مسکین لوگ ہیں، ان میں اس کو بانٹ دو، تمہارا یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، کیا اسے میں غریبوں میں بانٹ دوں؟ اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میرے پورے گاؤں میں، میرے پورے علاقے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی بھی نہیں۔ تو یہ سن کر آپ فرمانے لگے، اے شخص، اگر تمہارے علاقے میں تم سے بڑا کوئی بھی غریب نہیں ہے تو پھر تم ایسا کرو، جاؤ اور خود ان کو کھا لو اور اپنے بچوں کو بھی کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محتاج نہیں بلکہ مختار بنایا ہے۔ کسی کے لیے ایک چیز حرام فرما دیں اور دوسرے کے لیے وہی چیز حلال فرما دیں، یہ شان صرف ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ سنو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو کہ ہمارے سرکار امت کے غمخوار نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کو خود کے کفارے کی کھجوروں کو کھانے کی اجازت دے دی۔ حالانکہ مسئلہ یہی ہے کہ کوئی شخص اپنی زکوٰۃ و کفارہ کی چیزوں کو یا واجب صدقہ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا، لیکن اس شخص کو خود کی کفارہ کی کھجور کھانے کے لیے حلال فرما دیا اور بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محتاج نہیں بلکہ مختار بنایا ہے، اور جس کے لیے جو حکم چاہوں صادر فرما دوں، اور میری ہی اداؤں اور مرضی کا نام شریعت ہے۔ اور اس شخص کے لیے کفارہ روزہ توڑنے کی سزا کو میں نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے رحمت و نعمت بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو، یہ جو کھجور کا مسئلہ ہے، یہ اس شخص کے لیے ہی خاص تھا جس کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے روزہ توڑنے کی سزا کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے رحمت و نعمت بنا دیا۔ اور اگر ہم میں سے کسی سے یہ گناہ ہو جائے، روزے کی حالت میں اگر بیوی سے ہم بستری ہو جائے، تو کفارہ یہی ہے کہ اگر میاں بیوی روزے سے تھے اور ایسا ہوا ہے تو پہلے ایک روزہ تو رکھنا ہوگا جو کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے، اور اس میں مرد کے لیے بیچ میں ناغہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ اگر 59 روزہ رکھ لیا اور بیمار پڑ گیا، ایک روزہ نہیں رکھ پایا، تو جب ٹھیک ہو جائے تو اس کو پھر سے لگاتار بنا ناغہ کیے، بنا گیپ کیے 60 روزے رکھنے ہی ہوں گے۔ اور عورتوں کے لیے ایسا ہے کہ اگر انہوں نے 10 روزے رکھ لیے یا جتنے بھی روزے رکھ لیے، بیچ میں حیض آ گیا، تو پھر ان کا جہاں سے چھوٹا تھا، جیسے 10 رکھ لیا تھا، تو پھر وہ 11 سے شروع کر سکتی ہے۔ لیکن کسی اور وجہ سے اگر عورتیں بیچ میں ناغہ کرتی ہیں، گیپ کرتی ہیں، تو ان کو بھی پھر سے شروع سے کرنا ہوگا۔ جب تک یہ طاقت رکھتے ہیں، دوسرا کوئی حل نہیں ہے کہ اگر یہ چاہیں کہ چلو ہم اس کا فدیہ دے دیں، نہیں ہوگا، ان کو روزے ہی رکھنے ہوں گے۔ یہ شریعت نے لازم کیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا مریض ہے کہ لگاتار 60 روزے رکھنا اس کے لیے پرابلم ہے، بہت ہی زیادہ بیمار ہے، تو سب سے پہلے وہ ڈاکٹر سے مشورہ کرے کہ میں کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ کر سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر کہہ دیا کہ نہیں کر سکتے تو پھر ہر روزے کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار ہے، وہ ادا کر دیں تو پھر ہو جائے گا۔ دوستو، جو لوگ رمضان کے روزے نہیں رکھتے، ان کو کس طرح عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو آدمی ایک روزہ چھوڑے گا، وہ 9 لاکھ سال تک جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑے، وہ اگر ساری زندگی بھی رمضان کے روزے رکھتا رہے تو وہ
اس کے ایک روزے کے برابر پہنچ نہیں سکتا۔ دوستو، یہ وہ 10 کام ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر روزہ دار اپنی بیوی سے جمع کرے تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا۔ جس آدمی کا اپنی بیوی سے بوس و کنار کرتے ہوئے انزال ہو جائے یا وہ مستزنی کرے تو اس کا روزہ ضائع اور باطل ہو جائے گا۔ جو آدمی جان بوجھ کر کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ جو آدمی جان بوجھ کر قے کرے اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ جو آدمی مریض کو خون دے اس سے روزہ ضائع ہو جاتا ہے۔ جس عورت کو حیض آ جائے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو کرتے وقت پانی گلے کے نیچے چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سگریٹ پینے سے روزہ ضائع ہو جائے گا۔ اگر روزے کی حالت میں مسوڑوں سے خون آئے اور یہ خون حلق کے پار چلا جائے تو ایسی حالت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزے کو دوبارہ رکھنا ضروری ہے۔ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کام اور باطل کلام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا، اور اگر ابھی بھی کچھ کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو بتانے کی پوری کوشش کریں گے۔